دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ وصحبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو دوستو میں جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم میوزیم میں پرانے ٹائم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی ہم زیارت کریں گے، تو الحمدللہ میں میوزیم میں اس سمے موجود ہوں، تو میں آپ کو انشاءاللہ زیارت کراتا ہوں یہاں پہ آپ ویڈیو کے تھرو، تو آپ ویڈیو میں بنے رہے۔ تو دیکھ کی گنبد ہے جو آپ گرین کلر کا دیکھتے ہیں، یہ وہی گنبد ہے۔ یہ دوستوں ممبر المحراب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو دوستو یہ رہا میوزیم۔ آپ کی مٹھی چلتی چلاتی اس جگہ پہنچی جہاں مربد لکھا ہوا ہے اور یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ جگہ دو یتیم بچوں کی تھی جن کا نام سہل اور سہیل تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی یہ جگہ 10 دینار میں خرید لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ 10 دینار ادا کیے اور بعد میں چل کر اسی مربد والی جگہ مسجد نبوی تعمیر کی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ مسجد تعمیر کی گئی تو وہ کیسی رہی ہوگی، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی اور اس کی اونچائی کیا رہی ہوگی، اسے ہم آگے چل کر دیکھیں گے، جو کہ ایک نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام یہ اسی کا نمونہ ہے، یعنی 2 یا 2.25 میٹر تھی۔ مسجد کی لمبائی 35 میٹر اور اس کی چوڑائی تھی 30 میٹر۔ اس کے اندر 3 دروازے تھے اور اس کا کل رقبہ تھا 1050 اسکوائر میٹر۔ اسی طرح دیکھیں اس مجسمے کے اندر یہ چھت آپ کو یہاں شمال کی جانب نظر آ رہی ہے، جبکہ ہمارا قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ اس اعتبار سے اور اس مناسبت سے چھت کو بھی جنوب کی طرف ہونا چاہیے۔ ایسا کیوں نہیں؟ مسجد اقصی کی طرف تھا، چونکہ ہمارا قبلہ پہلے مسجد اقصی ہوا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا۔ نبی علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بھی وہی ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور اس چھت کو جنوب کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا تو مسجد چھوٹی پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 7 ہجری میں مسجد نبوی کے اندر لمبائی میں 15 میٹر جبکہ چوڑائی میں 20 میٹر کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد مسجد نبوی کا کل رقبہ بنا 2475 اسکوائر میٹر، اور جو سب سے پہلی مسجد نبوی تعمیر کی گئی تھی اس کا کل رقبہ تھا 1050 اسکوائر میٹر۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی اسی حالت میں باقی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر آپ کی تدفین کرائی گئی۔ اس کے بعد توسیع کا ایک لمبا سلسلہ ہے کہ کس نے کس طرح سے توسیع کی، کس نے کس طرح سے تعمیری کام کروائے، اسی ہم سلسلہ وار انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ ایسا اس پر آ جائیں گے۔ السلام کے انتقال کے بعد مسجد نبوی کی توسیع کا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اسکرین کے اندر آپ دیکھیں 17 ہجری، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن 17 ہجری میں مسجد نبوی کے تینوں سائڈ سے توسیع کرائی۔ انہوں نے جنوب کی جانب 5 میٹر کا اضافہ کیا، مغرب کی جانب 10 میٹر جبکہ شمال کی جانب انہوں نے 15 میٹر کا اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ 2 یا 3 دروازوں کا بھی اضافہ کیا۔ دیکھیں خاص طور پر باب النساء 39 نمبر گیٹ اور باب السلام 1 نمبر گیٹ، ان دونوں دروازوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی اضافہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا سا صحن بھی انہوں نے تیار کروایا۔ اس توسیع کے بعد مسجد نبوی کا کل رقبہ بنا 3575 اسکوائر میٹر، یعنی عہد فاروقی میں تقریباً 1100 اسکوائر میٹر کا اضافہ کیا گیا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک کی مسجد نبوی تھی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سن 29 ہجری میں مسجد نبوی کے تینوں سائڈ سے اضافہ کیا. انہوں نے کچی دیواروں کو ہٹا کر کالے پتھروں کی مضبوط کھڑیوں سے چھت لگی تھی انہیں ہٹا کر قیمتی قسم کی لکڑیوں کی چھت نصب کرائی. اب ان کے زمانے میں مسجد کی لمبائی تھی 80 میٹر, چوڑائی تھی 75 میٹر اور مسجد نبوی کا کل رقبہ تھا 4078 اسکوائر میٹر. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر 496 اسکوائر میٹر کا اضافہ کیا گیا. اسی طرح دیکھیں یہاں یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا جس کے اندر 3 قبریں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آپ شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ حجرہ مسجد نبوی کے باہر ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اس حجرے کو مسجد نبوی کے اندر پہلی دفعہ کن کے زمانے میں کس نے شامل کیا. اس حجرے کی ایک مستقل تاریخ ہے کہ یہ پہلے کس طرح سے تھا اور اب کیسا ہے اور اس درمیان لوگوں نے کیا کیا کام کیا. اس مکمل تاریخ کو انشاءاللہ اسکرین پر دیکھیں گے. یہاں پر دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور جو سب سے پہلی مسجد نبوی تعمیر کی گئی اسی کا نمونہ تھا. یہاں آپ کے سامنے ہے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مکمل تاریخ کہ اسے کس طرح سے مسجد نبوی کے اندر شامل کیا گیا. دیکھیں یہاں حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا اسی طرح سے تھا. بہت چھوٹا سا ایک روم, سامنے کی طرف ایک آنگن اور مغربی جانب ایک دروازہ. اسی دروازے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما دفن نبی الا حیث یموت. جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے جہاں جن کا انتقال ہوا اسی جگہ ان کی تدفین کرائی گئی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہوا تھا. اب یہ کہ اسی حجرے کے اندر آپ کی تدفین کرائی گئی. سامنے ایک پردہ لگا دیا گیا. حجرے کے اندر پردے کی ایک جانب قبر مبارک اور دوسری جانب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا رہا کرتی تھی. کے اندر یہاں کرائی گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد پردے کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہٹا دیا گیا. پردے کی اس باقی حصے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی خاص کر رکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کبھی میرا انتقال ہوا تو مجھے حجرے کے اندر دفنایا جائے. لیکن ہوا یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے گزارش کی, اجازت رکھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے اسی حجرے کے اندر میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفنایا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب ان کی شہادت واقع ہوئی تو ان کی بھی تدفین اس حجرے کے اندر یہاں کرائی گئی. ان کے انتقال کے بعد پردے کو ہٹا دیا گیا اور پردے کی جگہ ایک مستقل دیوار قائم کی گئی. دونوں دیواروں کے درمیان یہ جو چھوٹی سی جگہ ہے یہ صرف 1.25 میٹر ہے اور اسی جگہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی کا 35 سال گزارا. یہاں پر دیکھیے یہ کھڑکی آپ کو نظر آ رہی ہے. مدینی کے لوگ یعنی تابعین نظام آتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لیتے اور یہاں آ کر سلام پیش کرتے. لیکن جب آنے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو یہ کھڑکی اب بند کر دی گئی. اور یاد رکھیں گے اس کھڑکی کو بند کر دینے کے بعد پوری تاریخ اسلامی میں اس قبر والی جگہ کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا. پہلی مرتبہ سن 88 ہجری اور دوسری مرتبہ سن 886 ہجری. لیکن اس کے بعد سن 58 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا. بقیع الغرقد جسے ہمارے یہاں عموماً جنت البقیع کہتے ہیں وہاں ان کی تدفین کرائی گئی. حجرے کے اندر جو ایک دروازہ تھا اب اس دروازے کو بھی مستقل طور پر بند کر دیا گیا. سن 58 ہجری سے لے کر سن 88 تقریباً 30 سال تک یہ حجرہ اسی شکل میں باقی رہا. اس کے بعد سن 88 ہجری میں ولید بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اموی خلیفہ تھے انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی جس کے نتیجے میں وہ علاقہ مسجد نبوی کے اندر شامل ہو گیا اور اس طرح انہوں نے نئی مسجد تعمیر کرائی جس کا کل رقبہ تھا 6440 اسکوائر میٹر. انہوں نے یہاں حجرے کے اندر جو کچی دیواریں تھیں ان دیواروں کو توڑ کر کالے پتھروں کی مضبوط قسم کی دیواریں تعمیر کرائیں اور یہ سارا کام اس وقت کے گورنر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زیر نگرانی ہو رہا تھا. یہاں کے علماء کرام کا اس وقت ایک متفق
मुतफ़िक़ा फैसला था कि आंगन की जगह इजाफी मुसल्लस दीवार तामीर कराई जाए ताकि आगे चलकर कोई इस हुजरे को क़िबला न समझे और यहाँ खड़े होकर हुजरे की तरफ रुख करके कोई नमाज अदा न कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वतनन युअबद, ऐ अल्लाह तू मेरी कब्र को इबादत गाह न बनाना। उसी दुआ को सामने रखकर कहीं न कहीं आंगन की जगह की इजाफी मुसल्लस दीवार तामीर कराई गई। अब आप देखेंगे ये हुजरा इसी शक्ल में है। अब इन दीवारों में न खिड़की है न दरवाज़ा है। सन 886 हिजरी से लेकर अब तक 550 सालों में न इस के अंदर कोई जा सका है और न जाने के लिए अब कोई गुंजाइश बाकी है। इसके चारों साइड जाली या ग्रिल लगाई गई है और इसी के ऊपर एक गुंबद खज़रा का ग्रीन कलर का सिर्फ पहली दफ़ा किसने तामीर कराया, इससे हम आगे देखेंगे। पैमाने पर काम करवाए गए मनारे के इजाफे के साथ इस तरह इन्होंने नई मस्जिद तामीर कराई। इसका कुल रकबा था 9,010 स्क्वायर मीटर और इन्होंने 2 बड़े गुंबद यहाँ तामीर कराए। देखिए इस बड़े गुंबद से तो शम्स है